السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ تو چلیں آج کا نیا ناول شروع کرتے ہیں۔ نہیں یار، میں ایک ہفتے پہلے کیسے آ سکتی ہوں؟ اور ویسے بھی تم جانتی ہو کہ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اس لیے میں شادی کے روز ہی آؤں گی۔ زویا صدیقی اپنے کمرے میں کھڑی اپنی سب سے عزیز دوست سے فون پر بات کر رہی تھی۔ مرحا کی شادی ایک ہفتے کے اندر ہی متوقع تھی اور وہ شادی سے پہلے ہی اسے اپنے گھر بلانا چاہ رہی تھی۔ زویا میں کچھ نہیں جانتی، میں بھائی کو بھیج رہی ہوں، تم ابھی اور اسی وقت ان کے ساتھ آ جاؤ۔ دوسری طرف سے زویا کے موبائل پر مرحا کی آواز ابھری۔ مرحا، تم میری بات سمجھ نہیں رہی، میں امی کو اس حالت میں چھوڑ کر نہیں آ سکتی۔ زویا اسے پھر سے سمجھانے لگی کیونکہ وہ ایک ہفتہ پہلے بالکل بھی نہ جا سکتی تھی، کیونکہ اس کی ماں کی طبیعت آج کل بہت خراب رہتی تھی۔ زویا، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم میری شادی میں ایک ہفتہ پہلے آؤ گی، اور اب تو بس 6 دن ہی رہ گئے ہیں، مگر تم تو بہانے پہ بہانہ بنائے جا رہی ہو۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ مرحا اب اس سے مصنوعی ناراضگی کا اظہار کرنے لگی، کیونکہ اکثر ہی زویا اسے کہتی رہتی تھی کہ تم شادی کر لو، میں تمہاری شادی میں ایک ہفتہ پہلے رہنے کے لیے آؤں گی۔ دراصل مرحا شادی ہی نہ کرنا چاہتی تھی۔ 2 سال پہلے اس نے اپنے ایک بوائے فرینڈ سے دھوکہ کھایا تھا، اس کے بعد وہ دنیا سے بالکل ہی کٹ کر رہ گئی تھی، مگر مرحا کی امی نے یہ ذمہ داری زویا کو سونپ دی اور وہ 2 سال سے اسے سمجھا رہی تھی، اسی لیے ہی اب مرحا کی شادی ہو رہی تھی، اور وہ بھی اس کے چچا زاد کے ساتھ۔ مرحا، میں جانتی ہوں میں نے تم سے کہا تھا، مگر اب میں نہیں آ سکتی، اور میں کوئی بہانے نہیں بنا رہی، چاہو تو تم امی سے بھی پوچھ سکتی ہو۔ وہ اب اسے اپنی ماں سے بات کرنے کا کہہ رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی امی بھی اسے ایک ہفتہ پہلے نہ جانے دیں گی۔ وہ دونوں ماں بیٹیاں گھر میں اکیلی ہی رہتی تھیں، کیونکہ آج سے 4 سال پہلے زویا کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کا کوئی بھائی بھی نہ تھا۔ وہ دونوں بیٹیاں ہی اپنی ماں کا سہارا تھیں، مگر آج سے 6-7 ماہ پہلے اس کی بڑی بہن کی بھی شادی ہو گئی، اس لیے وہ دونوں ہی گھر میں باقی رہ گئی تھی۔ اس کی بات سن کر مرحا نے کوئی جواب نہ دیا اور فون کاٹ دیا، کیونکہ وہ زویا سے بہت زیادہ ناراض ہو گئی تھی، اور زویا بھی جانتی تھی کہ اسے کیسے منانا ہے۔ زویا بیٹا، کیا کر رہی ہو تم؟ میری دوائیوں کا ٹائم ہو گیا ہے، پانی لا دو مجھے۔ سعدیہ بیگم اپنے کمرے میں بیٹھی بیٹی کو آوازیں لگا رہی تھی۔ وہ بیچاری تو پچھلے 5-6 منٹ سے ہی اسے آوازیں دیے جا رہی تھی، مگر وہ فون پر بات کرنے کی وجہ سے ان کی آواز سن نہ پائی تھی، اور اب جیسے ہی فون کاٹا تو سعدیہ بیگم کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ کوئی جواب دیے بنا ہی اپنے کمرے سے نکل آئی اور سیدھا کچن میں آ گئی۔ وہ پانی کے ساتھ ساتھ ایک پلیٹ میں ایپل اور چھری بھی لے آئی تھی، کیونکہ صبح صبح کا وقت تھا اور اس کی ماں کچھ کھائے پیے بغیر ہی دوائیاں کھانے لگی تھی۔ امی، پہلے آپ یہ سیب کھائیں، اس کے بعد ہی میں آپ کو دوا دوں گی۔ وہ ماں کے ساتھ بیٹھ کر چھری سے سیب کاٹنے لگی۔ بیٹا، میری کوئی چیز کھانے کا دل نہیں کر رہا، تم بس مجھے دوائی دے دو۔ وہ سیب کو دیکھ کر عجیب سے منہ بنانے لگی، کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہ تھی اور ان کا دل نہ چاہ رہا تھا کہ وہ کسی چیز کو بھی منہ میں ڈالیں۔ دوائی بھی وہ درد کی وجہ سے کھانا چاہتی تھی۔ سعدیہ بیگم کو آج سے کچھ ماہ پہلے ہی گردوں کی تکلیف ہوئی تھی، مگر یہ تکلیف تو بڑھتی ہی جا رہی تھی، اور اب تو وہ ڈائلائسس پر بھی آ چکی تھی، مگر پھر بھی اکثر اوقات انہیں درد محسوس ہوتا۔ امی، آپ کیسی بچوں جیسی باتیں کر رہی ہیں؟ جب تک آپ کچھ کھائیں گی نہیں تو پھر میں آپ کو دوائیاں کیسے دے سکتی ہوں؟ وہ ماں سے ناراض ہونے لگی، کیونکہ اس کی ماں نے اسے بچوں کی طرح ہی تنگ کر رکھا تھا۔ وہ بیچاری آفس کے ساتھ ساتھ ماں کی دیکھ بھال بھی کر رہی تھی۔ اسد صدیقی کے جانے کے بعد ان کا دفتر فاطمہ یعنی زویا کی بڑی بہن ہی سنبھالتی تھی، مگر جب سے اس کی شادی ہوئی تھی تو یہ ذمہ داری بھی زویا پر آ پڑی۔ وہ ایک بہت بڑا دفتر تو نہ تھا، مگر پھر بھی زویا اس کے معاملات دیکھتے دیکھتے تھک جاتی تھی،
کیونکہ وہ بیچاری تو کبھی ان کاموں میں پڑی ہی نہ تھی، مگر جب سے اس کی بہن کی شادی ہوئی تھی وہ گھن چکر بن کے رہ گئی تھی۔ آج بھی اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہ تھی، اسی لیے ہی وہ دفتر نہ جا پائی، اور ویسے بھی وہ ہفتے میں 1-2 بار دفتر نہ جایا کرتی تھی، کیونکہ وہاں پر اس کی پھپھو زاد مینیجر کے فرائض سر انجام دے رہی تھی۔ اسی لیے ہی زویا کو بہت زیادہ فکر نہ تھی، مگر پھر بھی وہ اپنے کام کو یوں کسی دوسرے کے سہارے نہ چھوڑنا چاہتی تھی، اسی لیے ہی کوشش کرتی کہ روز ہی دفتر جائے، مگر ماں کی بیماری کی وجہ سے وہ کبھی کبھار دفتر نہ جا پاتی۔ بیٹی کی بات پر سعدیہ بیگم نے چپ سادھ لی، کیونکہ وہ بھی جانتی تھی کہ وہ اپنی ضد پوری کر کے رہے گی، اور ویسے بھی وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ جب تک وہ کچھ کھا نہیں لیتی وہ کیسے انہیں دوائی دے سکتی تھی۔ اب زویا سیب کاٹ کے ماں کو کھلا رہی تھی، اور وہ بھی چپ چاپ زہر مار کر رہی تھی۔ انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی ابکائی آ جائے گی۔ زویا ان کو دوائیاں کھلانے کے بعد پھر سے اپنے کمرے میں آ گئی، کیونکہ اسے نازیہ سے فون پر آفس کے حالات بھی معلوم کرنے تھے، مگر اس سے پہلے وہ لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گئی، کیونکہ اس نے 2 دن بعد ہی ایک بہت بڑے بزنس مین کے ساتھ میٹنگ کرنی تھی۔ وہ اسی کے لیے ہی پریزنٹیشن تیار کرنے لگی۔ اگر یہ پروجیکٹ اس کی کمپنی کو مل جاتا تو پھر اس کا بھی اس شہر میں ایک نام بن جاتا، کیونکہ ابھی تک تو ان کی کمپنی کو کوئی جانتا ہی نہ تھا۔ اسد صدیقی کے جانے کے بعد فاطمہ نے کمپنی کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر وہ سنبھال نہ پائی تھی، کیونکہ اسے اس طرح کے کام بالکل بھی نہ آتے تھے، اور نہ ہی اس نے بزنس سے ریلیٹڈ کوئی ڈگری لے رکھی تھی۔ مگر زویا کو شروع سے ہی بزنس کا شوق تھا، اسی لیے ہی وہ بزنس کی پڑھائی کر رہی تھی، اور پھر جیسے ہی اس کی پڑھائی مکمل ہوئی تو اس کی بہن کی بھی شادی ہو گئی، اسی لیے اس نے فوراً سے دفتر سنبھال لیا۔ امی، مرحا ضد کر رہی ہے، اسی لیے میں اس کے ساتھ سنیما جا رہی ہوں، شام تک آ جاؤں گی۔ وہ ابھی ابھی ماں کے کمرے میں آئی تھی، مگر انہیں سوتا دیکھ کر پیچھے مڑ گئی۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ انہیں بتائے بغیر کیسے گھر سے جائے، مگر جانا بھی ضروری تھا، کیونکہ مرحا نے کہہ دیا تھا کہ وہ مووی دیکھنے جائیں گے۔ ویسے بھی مرحا اس سے ناراض تھی، اسی لیے وہ اسے راضی کرنے کے لیے اس کی بات مان گئی، مگر اب وہ سوچ میں پڑ گئی تھی، کیونکہ وہ آج تک کبھی بھی ماں کو بتائے بغیر گھر سے نہ نکلی تھی۔ اچانک سے اسے ایک آئیڈیا آیا تو اس نے اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ اب کاغذ پر لکھ رہی تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہے اور کتنے بجے تک واپس آئے گی۔ پھر اس نے وہ کاغذ ماں کے کمرے میں رکھ دیا اور خاموشی سے باہر نکل آئی۔ وہ اب گاڑی نکال کر گھر سے باہر آ چکی تھی۔ گاڑی ہوا سے باتیں کرتی ہوئی جا رہی تھی۔ زویا کو ڈرائیونگ کا بھی بہت شوق تھا، اسی لیے ہی اس نے اپنی بہن سے کار چلانا سیکھ لی تھی، اور اب وہ خود ہی دفتر آتی جاتی تھی۔ اس سے پہلے تو اس نے ایک ڈرائیور رکھا ہوا تھا، مگر جب سے وہ گاڑی چلانا سیکھی تھی تو اس ڈرائیور کو بھی چھٹی دے دی۔ 15 منٹ کے اندر ہی وہ سنیما کے باہر موجود تھی، مگر مرحا کہیں بھی نہ تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھی بار بار اسے کالز کر رہی تھی، مگر وہ کال بھی اٹینڈ نہ کر رہی تھی۔ مرحا، تم بچو گی نہیں مجھ سے، مجھے یہاں بلا کے پتہ نہیں کہاں گم ہو گئی ہو۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگی، کیونکہ اسے مرحا پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ اب وہ گاڑی سے باہر نکل آئی تھی، کیونکہ اس نے سوچا کہ شاید مرحا پہلے سے ہی سینما میں موجود ہو۔ وہ سارا سینما چھان چکی تھی، مگر وہ کہیں پر بھی موجود نہ تھی۔ وہ غصے میں تل ملا سینما کے اب سامنے بنے سٹیپس اتر رہی تھی۔ اچانک سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس سے ٹکرا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگتا، زویا نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ پاگل لڑکی، چھوڑو مجھے! شاہزین اس پر چیخنے لگا۔ میں ابھی پولیس کو بلاتی ہوں۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھ سے ٹکرانے کی؟ تم جیسے لڑکوں کو میں اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ پہلے جان بوجھ کر لڑکیوں سے ٹکراتے ہو اور بعد میں کوئی بہانہ کر کے نکلنا چاہتے ہو۔ وہ اس پر پھٹ پڑی، کیونکہ وہ بری طرح سے اس سے ٹکرایا تھا۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ جان بوجھ کر ہی اس سے ٹکرایا ہے۔ اس کی بات سن کر تو وہ اسے گھور کر رہ گیا، مگر زبان سے کچھ نہ بولا۔
اگر وہ چاہتا تو اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروا سکتا تھا، مگر خود ہی خاموشی سے کھڑا غصے والی نگاہوں سے اسے گھورنے لگا۔ زویا اب ایک ہاتھ سے موبائل پر پولیس کا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے اندر ہی وہاں پولیس آ گئی، کیونکہ پولیس یہی آس پاس ہی موجود تھی۔ جیسے ہی وہ زویا کی طرف آئے تو آتے ہی سلوٹ کرنے لگے۔ وہ حیران پریشان نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ سر، یہی وہ لڑکا ہے جس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، وہ انہیں حیران نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیونکہ ابھی بھی اسے کچھ سمجھ نہ آئی تھی۔ میڈم، یہ کوئی مجرم نہیں بلکہ ہمارے ایس پی سر ہیں، ایک کانسٹیبل ہنسی دباتے ہوئے کہنے لگا، کیونکہ اسے اپنے سر کو یوں ایک لڑکی کی گرفت میں دیکھ کر بہت زیادہ ہنسی آ رہی تھی۔ پھر جیسے ہی شاہزین نے اس کانسٹیبل کی طرف دیکھا تو وہ جلدی سے نظریں جھکا گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے اسے ہنستا دیکھ لیا تو پھر اس کی خیر نہیں۔ سارا ڈپارٹمنٹ ہی شاہزین سے ڈرتا تھا، کیونکہ وہ ایک ہونہار پولیس آفیسر تھا۔ کانسٹیبل کی بات سنتے ہی اس نے جلدی سے شاہزین کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اسے بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہونے لگی، مگر وہ اس پر کچھ ظاہر نہ کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ تو اب بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ اس سے جان بوجھ کر ٹکرایا ہے۔ تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا، تمہاری وجہ سے میرا ٹارگٹ نکل گیا، وہ دانت پیستے ہوئے کہہ رہا تھا، کیونکہ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ ایک بہت بڑے مجرم کو پکڑنے کے لیے آیا تھا، اور اسے رپورٹ ملی تھی کہ وہ مجرم اسی سینما کے کہیں آس پاس ہی ہے۔ اسی لیے ہی وہ سول کپڑوں میں آیا تھا، تاکہ کسی کو یہ معلوم نہ ہو کہ وہ پولیس والا ہے، اور بیچاری زویا بھی اسے اسی وجہ سے ہی نہ پہچان پائی تھی۔ اس کی بات سن کر تو وہ جو پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی، مزید گھبراہٹ کا شکار ہو گئی۔ آئی ایم سوری سر، مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سوری کے الفاظ ادا کر رہی تھی، کیونکہ وہ اسے ایک غلط لڑکا سمجھ رہی تھی۔ حالانکہ شاہزین نے بتا بھی دیا تھا کہ وہ کسی مجرم کے پیچھے دوڑ رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے ذہن سے تھوڑی دیر پہلے کا واقعہ نہ نکال پائی۔ وہ اب بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ جان بوجھ کر اس سے ٹکرایا ہے۔ دین محمد، اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے چلو، یہ کہتا ہوا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا نیچے کی طرف آ گیا، اور وہ عجیب نظروں سے اسے گھورنے لگی۔ میں کیوں آپ کے ساتھ جاؤں گی؟ میں نے کیا کیا ہے؟ جب وہ بولی تو اس کی آواز روندھی ہوئی تھی، اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ابھی سینے سے باہر نکل آئے گا۔ اسے پولیس اسٹیشن جانے سے شروع سے ہی بہت ڈر لگتا تھا، اور اب بھی وہی ڈر اس پر حاوی ہو رہا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں میں آئی نمی ٹیشو پیپر سے صاف کرنے لگی، کیونکہ وہ یوں سب کے سامنے خود کو کمزور ظاہر نہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ ایک بزنس ویمن تھی، مگر پھر بھی وہ کمزور پڑ رہی تھی، اور یہ وہاں پر موجود سبھی پولیس والے اور آنے جانے والے لوگ دیکھ چکے تھے۔ شاہزین نے کوئی جواب نہ دیا اور چپ چاپ پولیس موبائل میں جا کر بیٹھ گیا۔ کانسٹیبل اب اسے ہتھ کڑی لگا رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے، مگر اس بار اس نے کوئی مزاحمت نہ کی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اکیلی لڑکی ہے اور وہ یوں ان کے چنگل سے خود کو آزاد نہیں کروا سکتی۔ مگر وہ دل ہی دل میں شاہزین کو گالیاں دینے لگی، جس نے بلا وجہ ہی اسے قید میں ڈالنے کا اعلان کر دیا تھا۔ وہ پولیس کے ڈالے میں بیٹھ کر ان کے ساتھ پولیس اسٹیشن آ گئی۔ اس کی آنکھیں کسی آبشار کا منظر پیش کر رہی تھیں، اور پھر شاہزین کے کہنے پر اسے لاک اپ میں بھی بند کر دیا گیا۔ پلیز مجھے میرا موبائل دے دیں، میں نے اپنی امی کو اطلاع کرنی ہے۔ وہ روندھی ہوئی آواز میں سلاخوں کو پکڑے اپنا موبائل مانگ رہی تھی، کیونکہ پولیس والوں نے اس سے اس کا موبائل اور پرس بھی لے لیا، مگر کوئی بھی اس کی بات نہ سن رہا تھا۔ سب لوگ خاموشی سے بس اپنا کام کیے جا رہے تھے۔ وہ بیچاری کتنی ہی دیر وہیں پر کھڑی آنسو بہاتی رہی، مگر کسی نے اس کی کوئی بات نہ سنی۔ پھر وہ بھی تھک ہار کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ شاہزین کا قتل کر دے۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے گھٹنوں میں سر دیے بس روئے جا رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر اپنی ماں کا خیال آ رہا تھا، کیونکہ اسے گھر سے نکلے ہوئے کافی وقت ہو چکا تھا۔
اور یہ پولیس والے اسے کسی کو کال بھی نہ کرنے دے رہے تھے۔ 2-3 گھنٹے وہ وہیں پر بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ اس کا اتنا بڑا قصور نہ تھا جس کی اسے سزا دی گئی، اور شاہزین بھی یہ اچھی طرح سے جانتا تھا، مگر پھر بھی وہ اس وقت غصے میں تھا، اسی لیے اسے لاک اپ میں بند کروا دیا۔ وہ موبائل پر بات کرتے کرتے اپنے کیبن سے باہر نکل آیا۔ اچانک سے اسے ایک لڑکی کے رونے کی آوازیں سنائی دی تو وہ اسی طرف آ گیا، کیونکہ اسے تو بھول ہی گیا تھا کہ وہ اپنے ساتھ ایک لڑکی کو بھی لایا تھا۔ وہ ان معاملات میں زیادہ نہ پڑتا، وہ تو بس بڑے بڑے مشنز کے لیے ہی پولیس اسٹیشن سے باہر نکلتا تھا، باقی چھوٹے موٹے کیسز تو انسپیکٹر وغیرہ ہی دیکھ لیا کرتے تھے۔ مگر اس بار بات اس کی عزت پر آ گئی تھی، اسی لیے وہ زویا کو اپنے ساتھ لے آیا۔ اب وہ سلاخوں کے پیچھے لڑکی کو روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ شاہزین کو عجیب گھٹن محسوس ہونے لگی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے اس لڑکی کو بے قصور ہی اتنی بڑی سزا دے دی ہے۔ پھر وہ چپ چاپ ہی وہاں سے آ گیا اور آتے وقت کانسٹیبل کو بھی کہہ دیا کہ وہ اس لڑکی کو جانے دے۔ اب کانسٹیبل سلاخوں کا دروازہ کھول رہا تھا۔ کنڈی کے کھلنے کی آواز سے اس نے اوپر نگاہ کر کے دیکھی تو اس کی آنکھیں چمک اٹھی، کیونکہ کانسٹیبل اسے باہر آنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی باہر آ گئی۔ کانسٹیبل نے اسے اس کا پرس اور فون بھی دے دیا تو وہ فوراً سے ہی پولیس اسٹیشن سے باہر نکل گئی۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی، کیونکہ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ اسے رات یہیں پر گزارنی پڑے گی، اور وہ جانتی تھی کہ جو لڑکیاں پولیس اسٹیشن میں رات گزارتی ہیں تو ان کی عزت باقی نہیں رہتی، اور وہ تو ویسے ہی ایک یتیم لڑکی تھی، اسی لیے اسے اپنی عزت کا بہت خیال تھا، کیونکہ اسد صدیقی کے جانے کے بعد سے ہی اس نے زمانے کی تلخیوں کو غور سے دیکھا تھا، کیونکہ باپ کے ہوتے ہوئے تو اسے زمانے میں کوئی بھی برائی نظر نہ آتی تھی، مگر جب سے اسد صدیقی انہیں چھوڑ کر گئے تھے تب سے ہی وہ دنیا کا اصل چہرہ دیکھ چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر کوئی بھی اونچ نیچ ہوئی تو خاندان والے اس کا جینا حرام کر دیں گے۔ اس کی گاڑی بھی پولیس والے اپنے ساتھ ہی لے آئے تھے۔ اب وہ پولیس اسٹیشن سے اپنی گاڑی نکال کر باہر آ چکی تھی۔ گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی جا رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر اپنی ماں کا خیال آ رہا تھا، کیونکہ اب شام ہونے والی تھی۔ وہ گاڑی چلانے کے ساتھ ساتھ مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ یہ اس کی زندگی میں پہلی مرتبہ ہوا تھا، اور اسے رہ رہ کر شاہزین پر غصہ آ رہا تھا۔ دل ہی دل میں اس نے اسے بڑی بد دعائیں دی، اللہ کرے کہ ساری زندگی ہی تڑپتا رہے، کہیں بھی سکون نہ ملے۔ وہ آنسو بہانے کے ساتھ ساتھ خود کلامی بھی کر رہی تھی۔ وہ نہ جانتی تھی کہ اس کی دعا فوراً سے ہی قبول ہو جائے گی۔ 15-20 منٹ کے اندر ہی جب وہ گھر پہنچی تو اس کی ماں اطمینان سے بیٹھی چائے پی رہی تھی، کیونکہ وہ اس کا رکا پڑ چکی تھی۔ بیٹا تم آ بھی گئی، میں تو سوچ رہی تھی کہ تم شام کے بعد ہی آؤ گی، وہ مسکراتے ہوئے اس سے کہنے لگی۔ انہیں یہ اتنے اطمینان سے بیٹھا دیکھ کر زویا کے چہرے پر بھی اطمینان چھا گیا، مگر اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے لال ہو رہی تھیں، اسی لیے ہی وہ ماں سے نظر ملائے بغیر وہاں سے نکل آئی۔ آتے وقت بس اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ امی میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں، میں آرام کرنا چاہتی ہوں، اسی لیے ہی سعدیہ بیگم نے اس سے نہ روکا۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر نہ جانے کتنی دیر وہیں پر آنسو بہاتی رہی۔ اسے تو یہ بھی بھول چکا تھا کہ وہ سینما کیا کرنے گئی تھی۔ جیسے ہی اسے خیال آیا تو اس نے مرحا کو کال ملا دی۔ دوسری طرف سے کال فوراً ہی پک کر لی گئی۔ مرحا کی بچی، کہاں مر گئی تھی تم؟ وہ غصے سے پھٹ پڑی، کیونکہ اس کی وجہ سے ہی اس کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوا تھا۔ اگر وہ وقت پر سینما پہنچ جاتی تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ زویا خیر تو ہے، تم اتنا زیادہ غصہ کیوں کر رہی ہو؟ وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر الٹا اس پر سوال کرنے لگی۔ مرحا تم نہیں جانتی، تمہاری وجہ سے میرے ساتھ کتنا بڑا حادثہ ہو گیا۔ جب وہ بولی تو اس کی آواز رندی ہوئی تھی۔ زویا کیا ہوا ہے؟ تم کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہو؟ کیا تم رو رہی ہو؟ وہ اس کی گیلی آواز پہچان چکی تھی، اسی لیے ہی بہت زیادہ پریشان ہونے لگی، مگر زویا نے اسے آگے کچھ نہ بتایا اور کال کاٹ دی۔
کیونکہ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ کسی کو بھی اس بارے میں بتا سکے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ سبھی اس پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ بار بار اس کے فون پر مرحا کی کالز آ رہی تھی، مگر اس نے مرحا کی ایک کال بھی پک نہ کی اور اب تو فون ہی بند کر دیا۔ وہ اپنے بستر پر اوندھے منہ لیٹی آنسو بہائے جا رہی تھی۔ حالانکہ یہ اتنی بڑی بات نہ تھی، وہ کسی کو پتہ لگنے سے پہلے ہی گھر واپس آ گئی تھی، مگر پھر بھی یہ بات اندر ہی اندر اسے کھائے جا رہی تھی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار پولیس اسٹیشن کا منہ دیکھا تھا اور یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا دکھ تھا۔ کچھ دیر تو وہ وہیں پر خاموش آنسو بہاتی رہی، مگر پھر خود کو مضبوط کر کے بستر سے اٹھ کر باتھ روم کی طرف آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر نکل آئی۔ رات کے کھانے کا وقت ہو رہا تھا اور وہ جانے سے پہلے ہی کھانا بنا کر گئی تھی۔ اب وہ ماں کے ساتھ بیٹھی ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھا رہی تھی۔ اتنی بڑی ٹیبل پر وہ دو ہی بیٹھی تھی۔ اس کی ماں نے بھی اس کی خاموشی کو محسوس کیا تھا، مگر پھر بھی کچھ نہ بولی، کیونکہ وہ اکثر اوقات ہی دفتری کاموں کی وجہ سے پریشان رہتی تھی۔ اسی لیے سعدیہ بیگم نے سمجھا کہ وہ اب بھی شاید دفتر کی کوئی ٹینشن لیے بیٹھی ہے۔ وہ تھوڑا بہت کھانا کھا کے پھر سے اپنے کمرے میں آ گئی اور آتے ساتھ ہی لائٹ آف کر کے اپنے بستر پر دراز ہو گئی، کیونکہ اس کے سر میں درد ہونے لگا تھا۔ دوسری طرف شاہزین اپنے لان میں ننگے پاؤں چہل قدمی کر رہا تھا۔ اسے بار بار ہی زویا کا خیال آ رہا تھا، حالانکہ وہ تو اس کا نام بھی نہ جانتا تھا اور نہ ہی کچھ اور، مگر پھر بھی اسے رہ رہ کر اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ زویا کی آنسو بہاتی آنکھیں بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا رہی تھی۔ وہ عجیب سی بے چینی کا شکار ہو گیا۔ کتنی ہی بار اس نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا، مگر پھر بھی اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا، کیونکہ واقعی میں اس نے زویا کو اس کی غلطی سے بڑی سزا دی تھی، کیونکہ وہ بیچاری تو جانتی ہی نہ تھی کہ وہ ایس پی ہے، اور کہیں نہ کہیں اس نے ٹھیک ہی کیا تھا، کیونکہ لڑکیوں کو اتنا ہی مضبوط ہونا چاہیے تاکہ کوئی بھی انہیں پریشان نہ کر سکے۔ یہ بات شاہزین بھی اچھی طرح سمجھتا تھا، مگر جب بات اس کی ذات پر آئی تو اس نے اپنے ہی اصول پسے پش ڈال دیے۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا تھا۔ وہ دن بھی آ گیا جب زویا کو اپنی دوست مرحا کی شادی میں جانا تھا۔ مرحا بار بار اسے کالز پہ کالز کیے جا رہی تھی، مگر وہ ابھی تک اس کے گھر نہ پہنچی تھی۔ وہ ماں کا کھانا وغیرہ تیار کر رہی تھی، کیونکہ اسے رات لیٹ گھر واپس آنا تھا۔ امی، میں نے آپ کا کھانا اور دوائیاں ٹیبل پر رکھ دی ہیں، آپ وقت پر کھا لیجیے گا۔ وہ اب ماں کو ہدایت دے رہی تھی، بیٹا تم فکر نہ کرو، میں وقت پر کھانا کھا لوں گی، تم جاؤ۔ بار بار مرحا میرے بھی موبائل پر کال کر رہی ہے۔ وہ اب اس سے جانے کا کہہ رہی تھی، کیونکہ مرحا اب انہی کے نمبر پر کال کرنے لگی تھی۔ ماں کی بات سنتے ہی وہ جلدی جلدی لہنگا سنبھالتی باہر نکل آئی۔ اس نے پنک کلر کا لہنگا زیب تن کر رکھا تھا، ہاتھوں میں چوڑیاں بھی بھر بھر کر پہنی ہوئی تھی، کیونکہ اسے چوڑیاں بہت پسند تھیں۔ ہلکے پھلکے میک اپ اور جیولری کے ساتھ وہ واقعی میں ایک حسین ترین لڑکی لگ رہی تھی۔ وہ تو ویسے ہی خوبصورت تھی، مگر آج وہ نک سے تیار ہوئی تھی، کیونکہ اس کی سب سے عزیز دوست کی شادی تھی۔ وہ اب گاڑی نکال کر گھر سے باہر نکل آئی۔ گاڑی ہوا سے باتیں کرتی ہوئی جا رہی تھی۔ اچانک سے اس کے موبائل پر بیل بجی تو چڑیل کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے مرحا کا نام اپنے موبائل میں اسی طرح سے سیو کیا تھا۔ جیسے ہی اس نے فون کان سے لگایا تو دوسری طرف سے وہ پھٹ پڑی۔ محترمہ، اب تمہارے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب تم گھر پر ہی رہو۔ وہ غصے سے اس پر چلانے لگی، حالانکہ وہ اس وقت پارلر میں موجود تھی، مگر پھر بھی وہ ارد گرد سے بیگانہ دوست پر چلائے جا رہی تھی۔ زویا مسکرائے بنا نہ رہ سکی اور اس نے اس کی کال کاٹ دی، کیونکہ وہ اب اس کے گھر کے قریب ہی تھی۔ تھوڑی دیر کے اندر ہی وہ اس کے گھر پہنچ گئی، مگر وہ خود ہی گھر پر نہیں تھی، کیونکہ وہ تو ابھی تک پارلر سے واپس ہی نہ آئی تھی۔ 10 منٹ کے اندر وہ بھی پارلر سے واپس آ گئی اور آتے ساتھ ہی کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔
مرحا اب تمہارا گلا نہیں بنتا، میں تمہارے آنے سے پہلے ہی آ گئی تھی، وہ دوست کے گلے سے لگ کر مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اور ہاں، اگر تم نے غصہ کیا تو تمہارا میک اپ خراب ہو جائے گا، اور اگر تمہارا میک اپ خراب ہو گیا تو محسن بھائی تمہیں دیکھ کر ہی ڈر جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ مرحا کچھ کہتی وہ اسے چھیڑنے لگی۔ زویا کی بات پر تو مرحا بھی کہا لگا کر رہ گئی۔ آج تو تم بچ گئی ہو، مگر میں دیکھتی ہوں کہ تم ولیمے میں کس طرح لیٹ آتی ہو۔ وہ اب اسے ولیمے پہ جلدی آنے کا کہہ رہی تھی، کیونکہ اس نے اپنی دوست کو ولیمے پر بھی بلایا تھا۔ جو حکم سرکار، وہ ماتھے پر ہاتھ رکھے دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگی۔ تم بھی نا۔ مرحا اس کی شرارتوں پر ہنستی ہی جا رہی تھی۔ وہ اب مرحا کا لہنگا سنبھال کر اسے اس کے کمرے میں لا رہی تھی، کیونکہ ابھی بارات نہ آئی تھی، اور ویسے بھی بارات ساتھ والے گھر سے ہی آنی تھی، کیونکہ اس کے چچا کا گھر بالکل ساتھ ہی تھا، بلکہ ان دونوں گھروں میں بس ایک دیوار ہی حائل تھی، اور اس دیوار میں بھی ایک چھوٹا سا دروازہ لگایا گیا تھا۔ وہ لوگ اسی دروازے سے ایک دوسرے کے گھر آیا جایا کرتے تھے۔ میڈم، تم تو کہہ رہی تھی کہ بس بارات آنے ہی والی ہے، مگر ابھی تک تو بارات کا نام و نشان ہی نہیں۔ زویا صوفے پر بیٹھی موبائل استعمال کرتے ہوئے کہنے لگی، کیونکہ اسے آئے ہوئے تقریباً 1.5 گھنٹہ ہو چکا تھا، اور اب تو شام کے 7 بج چکے تھے، مگر ابھی تک بارات نہ آئی تھی۔ ہاں تو کس نے کہا ہے کہ بارات آنے والی ہے؟ بارات نے تو 9 بجے ہی آنا ہے، مرحا مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس نے اپنی دوست سے جھوٹ بولا تھا، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ وہ جلدی آ جائے۔ مرحا کی بچی، پھر تم نے کیوں کالز کر کر کے میرا دماغ خراب کیا ہوا تھا؟ وہ مصنوعی غصے سے کہنے لگی، مگر اس کی بات پر مرحا نے کوئی جواب نہ دیا اور بس ہنستی ہی رہ گئی۔ وہ واقعی میں خوبصورت دلہن لگ رہی تھی۔ عام روٹین میں تو وہ اتنی خوبصورت نہ لگتی تھی، کیونکہ وہ ایک عام شکل و صورت کی لڑکی تھی، مگر آج وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ زویا بار بار آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کی نظر اتارے جا رہی تھی، کیونکہ اس کی دوست نے اپنی زندگی میں بہت دکھ دیکھے تھے۔ ایک مرتبہ تو وہ اپنی زندگی سے تنگ آ کر خودکشی کرنے والی تھی، مگر اس وقت بھی زویا نے اسے بچا لیا، کیونکہ اس روز وہ اس کے گھر پر ہی آئی ہوئی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر وہیں پر بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا تھا۔ اب 9 بج چکے تھے۔ اچانک سے باہر بارات کے آنے کا شور مچ گیا۔ ارے تم کہاں بھاگے جا رہی ہو؟ پہلے اپنا حلیہ تو درست کرو۔ زویا جو بارات کا شور سن کر باہر کی طرف بھاگنے لگی، لیکن دوست کے کہنے پر رک کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میرا مطلب ہے تم تھوڑی فریش ہو جاؤ، اس کے بعد ہی باہر جانا، کیونکہ تم کب کی آئی ہوئی ہو، اور اب تمہارا میک اپ بھی تھوڑا خراب ہو گیا ہے۔ وہ اسے آرام سے سمجھانے لگی، کیونکہ وہ نہ چاہتی تھی کہ اس کی دوست یوں ہی باہر چلی جائے۔ اس کی بات پر مرحا بھی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کھڑی ہوئی، مگر اس کا میک اپ اتنا زیادہ بھی خراب نہ ہوا تھا جتنا مرحا کہہ رہی تھی۔ وہ مرحا کے کہنے پر پھر سے میک اپ کرنا چاہتی تھی، مگر وہاں پر تو میک اپ کا سامان ہی موجود نہ تھا۔ یار مرحا، میں تو اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لائی، تم ہی مجھے اپنا میک اپ دے دو تاکہ میں اپنا حلیہ درست کر لوں۔ اس کی بات سن کر تو مرحا بھی سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ اس نے اپنا سارا میک اپ ایک باکس میں ڈال کر چھت والے کمرے میں رکھ دیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ شادی کے بعد آ کر سارا میک اپ لے جائے گی۔ زویا تم ایسے کرو، اوپر والے کمرے میں چلی جاؤ، وہاں پر سارا میک اپ موجود ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنا دوپٹہ سیٹ کرنے لگی، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر میں ہی اسے باہر جانا تھا۔ اس کی بات سن کر زویا بھی چپ چاپ کمرے سے باہر نکل آئی۔ اسے بھی اب اپنا حلیہ کچھ صحیح نہ لگ رہا تھا، کیونکہ اسے آئے ہوئے بہت زیادہ گھنٹے ہو چکے تھے۔ وہ تیز تیز قدموں سے سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی جا رہی تھی، اور اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ وہیں پر ہی میک اپ کر لے گی، کیونکہ اب مرحا کے کمرے میں اس کی نندیں آ گئی تھیں، اور وہ نہ چاہتی تھی کہ وہ سب کے سامنے یوں میک اپ کرے۔ وہ اب دوسری منزل پر پہنچ چکی تھی، مگر جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر حیران رہ گئی، جو موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ
ایس پی شاہ زین ہی تھا۔ وہ اسے وہاں پر دیکھ کر بہت حیران رہ گئی۔ اسے دیکھ کر تو اس کے ہاتھ پاؤں ہی کانپنے لگے۔ وہ اسی گھبراہٹ کے ساتھ پیچھے مڑنے لگی، مگر شاہ زین نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کیونکہ وہ اس دن کے لیے اس سے سوری کرنا چاہتا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، وہ اس پر پھٹ پڑی۔ اس دن میں نے آپ کے ساتھ بالکل صحیح کیا تھا، آپ یہی ڈیزرو کرتے تھے۔ یہ کہتے ساتھ وہ جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی، مگر وہ ایک مضبوط مرد کی گرفت میں تھی، اسی لیے ہی خود کو اس کی قید سے آزاد کروانے میں ناکام رہی تھی۔ زویا کی بات سن کر وہ بھی غصے سے تلملا گیا، کیونکہ وہ تو اس سے معافی مانگنے والا تھا، مگر وہ تو ہتھے سے ہی اکھڑ گئی۔ اس گھبراہٹ میں تو وہ یہ بھی نہ پوچھ پائی کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے، اور شاہ زین نے بھی اسے کچھ نہ بتایا۔ وہ اب تک اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے کھڑا تھا۔ زویا کی آنکھوں سے اب آنسو گرنے لگے۔ یہ دیکھ کر اس نے جلدی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور وہ بنا میک اپ اٹھائے وہاں سے بھاگ گئی۔ اس کی آنکھیں زاروں کی طرح پانی بہائے جا رہی تھی۔ جب وہ مرہا کے کمرے میں آئی تو وہ اکیلی بیٹھی تھی، کیونکہ ابھی تک اسے باہر نہ لے جایا گیا اور اس کی نندیں بھی مل کر اب کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ زویا کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ زویا کی نم آنکھیں دیکھ کر وہ پریشان ہوتے ہوئے کہنے لگی، مگر اس نے مرہا کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور ٹیشو پیپر سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ پہلے بھی اس کی حالت کچھ ٹھیک نہ تھی، مگر رونے کی وجہ سے تو اور بھی زیادہ خراب ہو گئی۔ وہ مرہا سے کوئی بات کیے بغیر ہی باتھ روم میں گھس گئی اور جب باہر نکلی تو اس کا منہ میک اپ سے پاک تھا۔ زویا تم مجھے بتا کیوں نہیں رہی؟ آخر ہوا کیا ہے؟ اور تم نے منہ کیوں دھو لیا؟ مرہا کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ آخر زویا کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ مرہا تم مجھے یہ بتاؤ کہ وہ ایس پی تمہارا کیا لگتا ہے؟ وہ رندی ہوئی آواز کے ساتھ اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے الٹا اس سے ہی سوال کر رہی تھی۔ زویا تم کس کی بات کر رہی ہو؟ کیا تمہیں شاہ زین بھائی ملے ہیں؟ کہیں نہ کہیں تو ایس پی کا لفظ سن کر وہ بھی سمجھ گئی تھی کہ وہ اس کے چچا زاد بھائی کا ذکر کر رہی ہے۔ وہ کھڑوس ایس پی تمہارا بھائی ہے؟ وہ سوالیہ نظروں سے کہنے لگی، کیونکہ آج تک اس نے کبھی بھی شاہ زین کو اس کے گھر میں نہ دیکھا تھا۔ ارے نہیں، وہ میرے بھائی نہیں بلکہ میرے چچا کے بیٹے ہیں۔ دوست کی بات سن کر تو زویا دانت پیس کر رہ گئی، کیونکہ وہ نہ جانتی تھی کہ اس کے ساتھ اتنا سب کچھ کرنے والا اس کی دوست کا کزن ہے۔ زویا تم بتاؤ تو صحیح، آخر ہوا کیا ہے؟ وہ اب بھی اسی بات پر اڑی ہوئی تھی، کیونکہ ابھی تک زویا نے اپنے رونے کی وجہ نہ بتائی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں تو بس ویسے ہی پوچھ رہی تھی، وہ مصروف سے انداز میں موبائل استعمال کرتے ہوئے بولی، کیونکہ وہ اپنی دوست کو اس وقت کسی پریشانی میں نہ ڈالنا چاہتی تھی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، اگر ابھی تم نہیں بتانا چاہتی تو کوئی بات نہیں، مگر میں تم سے یہ گلوا کر ہی رہوں گی۔ وہ بھی مرہا خان تھی اور اسے کسی صورت بھی بخشنے والی نہ تھی۔ دوست کی بات سن کر تو زویا بھی مسکرا دی۔ اب یہ دانت نکالنا بند کرو اور اچھے سے تیار ہو جاؤ، ورنہ لوگ کیا کہیں گے کہ مرہا کی دوست کیسی ہے۔ مرہا اسے تیار ہونے کا کہہ رہی تھی، مگر اب بھی ایک مسئلہ تھا، کیونکہ زویا میک اپ کا سامان نہ لائی تھی۔ اچھا ساری باتیں چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ تم چھت سے میک اپ کی کٹ لینے گئی تھی تو وہ کیوں نہیں لائی؟ وہ اب پھر سے پوچھنے لگی، جو وہ بتانا نہ چاہتی تھی۔ وہ تو میں چھت پر گئی ہی نہیں تھی، کیونکہ مجھے اکیلے جانے میں ڈر لگ رہا تھا۔ اس کی بات پر مرہا سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی، مگر کچھ بھی نہ بولی، کیونکہ کہیں نہ کہیں تو اسے بھی زویا کی بات پر یقین آ گیا تھا، حالانکہ وہ سراسر جھوٹ بول رہی تھی۔ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور مرہا کی کزن آتی دکھائی دی۔ مرہا آپی، چچی جان نے کہا ہے کہ اب آپ باہر آ جائیں۔ وہ آتے ساتھ ہی اسے باہر لے جانا چاہتی تھی، کیونکہ اب رخصتی میں بس تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا تھا۔ مہرو تم ایسا کرو کہ پہلے مجھے چھت والے کمرے سے میک اپ باکس لا کر دو، اس کے بعد ہی میں تمہارے ساتھ باہر چلوں گی۔ مرہا اب اپنی کزن کو اوپر چھت پر بھیج رہی تھی، کیونکہ اسے یہ بات بالکل بھی منظور نہ تھی کہ اس کی دوست یوں سر جھاڑ منہ پھاڑ باہر نکل جائے۔
ٹھیک ہے آپی، میں آپ کو میک اپ باکس لا دیتی ہوں، مگر آپ بھی باہر جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل آئی، کیونکہ زویا کا دھلا دھلایا منہ دیکھ کر وہ بھی سمجھ گئی تھی کہ میک اپ زویا کو کرنا ہے۔ تھوڑی دیر کے اندر ہی وہ میک اپ کٹ لے آئی اور زویا کو تھما کر مرحا کو اپنے ساتھ باہر لے آئی۔ ہر طرف ہنگامہ مچا ہوا تھا، کیونکہ سب لوگ اس وقت کھانا کھا رہے تھے۔ اس نے بھی مرحا کو اسٹیج پر بٹھا دیا، وہ تو اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ وہ اس کی چھوٹی کزن تھی اور ان دونوں کی آپس میں بڑی بنتی تھی۔ انہیں باہر آئے ہوئے تقریباً 20 منٹ ہو چکے تھے، مگر ابھی تک زویا باہر نہ آئی تھی۔ دوسری طرف زویا مرحا کے کمرے میں کھڑی جلدی جلدی ہاتھ چلا رہی تھی۔ اس کا سارا میک اپ اب مکمل ہو چکا تھا۔ وہ اب تیزی سے جیولری سیٹ کرنے لگی۔ 5 منٹ کے اندر اندر ہی وہ کمرے سے باہر نکل آئی، مگر باہر اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ اچانک سے اس کی نظر شاہزین پر پڑی۔ وہ اسٹیج پر کھڑا ہنس ہنس کے اپنی بہن مہرو سے باتیں کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر تو زویا جو اسٹیج کی طرف جا رہی تھی، الٹے قدم پیچھے آ گئی۔ وہ اب ایک کرسی پر بیٹھ کر دور سے ہی اسٹیج پر کھڑے شاہزین کو دیکھنے لگی۔ اسے شاہزین پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا، کیونکہ اس کی دوسری ملاقات بھی کچھ صحیح نہ گئی تھی۔ وہ اس کے بارے میں بہت زیادہ بدگمان ہو گئی تھی، مگر وہ بیچارہ تو اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ اب شاہزین بھی اسے دیکھ چکا تھا، مگر جب سے اس نے اسے دیکھا تھا بس اسے ہی دیکھتا رہ گیا۔ وہ ارد گرد سے بیگانہ پاگلوں کی طرح اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ تو اس پر سے نگاہ ہی نہ ہٹا پا رہا تھا، کیونکہ وہ آسمان سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی۔ شاہزین بھائی، خیر تو ہے؟ کسے گھورے جا رہے ہیں؟ مرحا اسے یوں زویا کو گھورتا دیکھ چکی تھی، مگر جان بوجھ کر ہی اس سے پوچھ رہی تھی۔ اس کی بات پر وہ بھی گڑبڑا گیا اور دوسری طرف دیکھنے لگا۔ نہیں، میں تو کسی کو نہیں دیکھ رہا۔ وہ اب جیب سے موبائل نکالتے ہوئے کہنے لگا، کیونکہ وہ خود کو مصروف ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ مگر میں جانتی ہوں کہ آپ کسے دیکھ رہے ہیں۔ مرحا اب اسے چھیڑنے لگی تھی، کیونکہ وہ اس کے بالکل ساتھ ہی کھڑا تھا، اسی لیے وہ اس سے بلا جھجک بات کیے جا رہی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ مضبوط لہجے کے ساتھ کہنے لگا۔ میرا مطلب تو آپ بھی اچھی طرح سے سمجھ گئے ہیں، مگر جواب دینا نہیں چاہتے تو یہ الگ بات ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے پھر سے اسے چھیڑنے لگی۔ اس کی بات پر وہ بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کی ہنسی دیکھ کر تو مرحا کا شک بھی یقین میں بدل گیا۔ شاہزین بھائی، آپ پریشان نہ ہوں، وہ میری دوست زویا ہے اور میں بڑی آسانی سے آپ کا ٹانکا اس سے بڑھا سکتی ہوں، وہ دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگی۔ اس کی بات پر تو وہ اسے گھور کر رہ گیا، کیونکہ اس نے اب تک اپنی پسندیدگی کا اظہار نہ کیا تھا، مگر وہ اس کی آنکھوں میں زویا کے لیے بے پناہ محبت دیکھ چکی تھی۔ شاہزین نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور چپ چاپ اسٹیج سے نیچے اتر آیا۔ وہ اب دور ایک کرسی پر بیٹھ کر زویا کو تکنے لگا۔ اچانک سے زویا نے اس طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں خود پر محسوس کرتی ہوئی غصے سے تلملا گئی۔ بدتمیز، اب کیسے گھور گھور کے دیکھ رہا ہے۔ اسے دیکھتے ساتھ ہی وہ خود کلامی کرنے لگی، مگر پھر دوسری طرف رخ پھیر کر بیٹھ گئی۔ اب وہ اسے نہ دیکھ سکتا تھا، اسی لیے ہی بے چین ہو کر وہاں سے اٹھ کر اسی طرف آ گیا جہاں زویا بیٹھی تھی، مگر وہ اب بھی اس سے کچھ فاصلے پر اپنے کزنز کے ساتھ بیٹھا اسے گھور رہا تھا۔ اسٹیج پر بیٹھی مرحا بھی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی، کیونکہ وہ تو بہت آگے سوچنے لگی تھی۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد مرحا کو رخصت کر دیا گیا اور زویا بھی اپنے گھر آ گئی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ولیمے میں نہ جائے گی، کیونکہ وہ شاہزین کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر صبح سویرے ہی اسے مرحا کی کال آ گئی، جو اسے ولیمے پر آنے کا اصرار کرنے لگی، کیونکہ کہیں نہ کہیں تو وہ بھی جانتی تھی کہ وہ ولیمے پر نہ آئے گی۔ کچھ دیر تو وہ اسے منع کرتی رہی، مگر پھر اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، کیونکہ مرحا اپنی ضد کی پکی تھی اور اس نے اسے اپنی بات منوا ہی لی۔ آج بھی زویا دفتر نہ گئی اور سارا دن ہی گھر پر سوتی رہی۔ اس کا دل تو نہ چاہ رہا تھا کہ وہ ولیمے میں جائے،
मगर दोस्त को नाराज भी ना कर सकती थी। वलीमे का फंक्शन भी शाम को रखा गया, इसीलिए ही वो सुकून से सो रही थी। वो नाश्ता करके ही सोई थी, मगर अब 3 बज रहे थे। अचानक से उसकी आंख खुली तो घड़ी पर वक्त देखकर हड़बड़ा कर उठ बैठी। फिर जल्दी से उछलने के अंदाज से बेड से उतरी और बाथरूम में घुस गई, क्योंकि उसे नहाना भी था और नहाने में वो बहुत वक्त लगाती थी। वो पूरे 1 घंटे के बाद बाथरूम से निकली। अब 4 हो रहे थे। वो बाल खुश्क करके कमरे से बाहर निकल आई, क्योंकि अभी उसे तैयार होने में थोड़ा वक्त था। कुछ देर बैठकर माँ के साथ बातें करती रही और जैसे ही 6 हुए तो वो फिर से अपने कमरे में आ गई। आज उसने ब्लैक कलर की मैक्सी पहनी थी और उसने सब कुछ पहले ही सेट करके रख दिया था। थोड़ी देर में ही वो तैयार होकर घर से निकल आई। जब वो वेन्यू पर पहुंची तो सब लोग वहीं पर मौजूद थे। वो एक ग्रैंड होटल था। मिरहा के ससुरालियों ने वलीमा होटल में ही रखा था। वो तेज तेज कदमों से चलती हुई स्टेज की तरफ आ रही थी। मिरहा भी उसे आता देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि उसने शाहजैन से वादा किया था कि वो अपनी दोस्त को जरूर वलीमे पर बुलाएगी, क्योंकि शाहजैन तो उसके पीछे पागल ही होता जा रहा था। मिरहा अपनी जगह से उठकर दोस्त के गले से लग गई, क्योंकि वो सोचों के एक नई राह पर निकल चुकी थी। उसने सोच लिया था कि वो अपनी दोस्त को अपनी देवरानी बनाएगी। जोया अब उसके साथ स्टेज पर ही बैठी थी। अचानक से उसकी निगाह शाहजैन पर पड़ी, जो उसी तरफ आ रहा था। वो जैसे ही स्टेज पर पहुंचा तो जोया नीचे उतरने लगी, मगर मिरहा ने उसका हाथ पकड़ लिया तो वो चुपचाप वहीं पर बैठ गई। मिरहा, वैसे तुम अपनी दोस्त से कह देना कि कल मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता था, मगर उसने ही मुझे माफ़ी मांगने का मौका नहीं दिया। वो दबी दबी मुस्कुराहट के साथ मिरहा से कहने लगा, हालांकि वो जोया को सुनवा रहा था। उसकी बात पर तो जोया आग बगोला हो गई। शाहजैन भाई, मैं क्या कहूँ, आप खुद ही बात कर लें। मिरहा जोया की तरफ देखते हुए बोली, मगर जैसे ही उसने जोया की तरफ देखा तो उसकी मुस्कुराहट फौरन से गायब हो गई, क्योंकि जोया बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही थी। मिरहा, तुम भी अपने गजन से कह दो कि मैं इस जैसे इंसान से बात करना अपनी तौहीन समझती हूँ। ये कहते साथ ही वो स्टेज से नीचे उतर गई। अब वो उनसे बहुत दूर जा चुकी थी, मगर वो दोनों उसे ही देख रहे थे। मिरहा, अब क्या होगा? मुझे नहीं लगता कि जोया कभी मुझे माफ करेगी, शाहजैन उदासी के साथ कहने लगा, क्योंकि वो बेचारा अपना मासूम सा दिल उस हसीना पर हार चुका था, मगर वो तो हाथ ही ना आ रही थी। शाहजैन भाई, मैंने आपसे कहा था ना कि आप फिक्र ना करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, बस उसे कुछ वक्त दें, क्योंकि सारी गलती आप ही की थी। वो अब उसे समझाने लगी, क्योंकि शाहजैन उसे सारी बात बता चुका था। हाँ, तो मैंने कब कहा है कि मेरी गलती नहीं है? मैं तो उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मगर वो खुद ही मुझसे बात नहीं करना चाहती, तो मैं क्या करूँ? वो उदास लहजे के साथ कहने लगा, क्योंकि उसका दिल जोया के उस रवैये की वजह से बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। उसकी बात पर मिरहा ने कोई जवाब न दिया, क्योंकि अब वहाँ पर उसकी चची आ चुकी थी। अब सारे फैमिली मेंबरान फोटोज बनवा रहे थे और वो दूर से बैठी उन्हें देख रही थी। जोया का दिल चाह रहा था कि वो अभी और इसी वक्त यहाँ से चली जाए, मगर वो अपनी दोस्त का दिल ना तोड़ना चाहती थी, इसीलिए ही ना चाहते हुए भी वलीमा ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी। अब खाना खुल चुका था और सभी लोग ही खाने में मसरूफ़ हो गए। जोया भी खाना लेने के लिए अपनी जगह से उठाई। वो खाने के स्टॉल्स की तरफ आकर एक प्लेट में बिरयानी डालने लगी। अचानक से उसने देखा कि शाहजैन भी वहीं पर आकर उसके साथ ही खड़ा हो गया और बहाने से एक प्लेट उठाकर उसमें बिरयानी डालने लगा। आई एम सॉरी जोया। वो आते साथ ही उससे माफ़ी मांगने लगा, मगर जोया ने उसकी बात सुनने के बावजूद भी कोई जवाब ना दिया और अपनी प्लेट उठाकर मेज़ की तरफ आ गई और फिर चुपचाप वहीं पर बैठकर खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद वो वलीमा ख़त्म होने से कुछ देर पहले ही घर के लिए निकल पड़ी।
حالانکہ مرحا اس سے ناراض ہو رہی تھی، مگر وہ اب مزید وہاں نہ رکنا چاہتی تھی، کیونکہ شاہ زین بہانے سے اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا تھا۔ مرحا کی شادی کو پورے 20 دن ہو گئے تھے، مگر پھر سے زویا نے اس سے کوئی بات نہ کی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اس سے بات کرے گی تو وہ پھر سے اپنے کزن کی تعریفیں کرنے لگے گی، کیونکہ شادی کے 1-2 روز بعد ہی مرحا نے اسے کال کر کے شاہ زین کے بارے میں صفائیاں پیش کی تھی۔ وہ تو اب بھی ہر روز اسے کال کرتی تھی، مگر زویا اس کی کال ہی پک نہ کرتی۔ اتنے دنوں میں وہ بھی شاہ زین کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گئی، کیونکہ اس بات کے علاوہ اسے اس میں کوئی برائی نظر نہ آ رہی تھی، اور مرحا نے اس سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وہ اسے پسند کرتا ہے، مگر پھر بھی اس نے اپنے خیالات کو جھٹک دیا اور ریگولر آفس جانے لگی۔ آج بھی وہ دفتر سے کام ختم کرنے کے بعد واپس لوٹ رہی تھی۔ اچانک سے ایک گاڑی اس کی گاڑی کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر 2 لڑکے اس گاڑی سے اترے اور زویا کی گاڑی کی طرف آ گئے۔ اب وہ زویا کو گاڑی سے کھینچ کر اتارنے لگے۔ وہ چیخ رہی تھی، مگر انہوں نے اس کی کوئی بات نہ سنی اور اسے اپنی گاڑی میں ڈال دیا۔ گاڑی میں ڈال کر انہوں نے اس کے منہ پر پٹی باندھ دی، کیونکہ وہ بہت زیادہ چلا رہی تھی۔ گاڑی ہوا سے باتیں کرتی ہوئی جا رہی تھی۔ ایک لمبی مسافت کے بعد گاڑی ایک کھنڈر نما عمارت کے سامنے رکی۔ وہ لوگ اب اسے کھینچ کر گاڑی سے اتار رہے تھے، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس عمارت کے اندر لے جانے لگے۔ اندر جا کر ان لوگوں نے اسے ایک کرسی پر رسیوں سے باندھ دیا اور خود باہر نکل آئے۔ پورا 1 دن اسے ہوش نہ آیا، کیونکہ انہوں نے اندر جاتے ساتھ ہی اسے نیند کا انجیکشن لگا دیا تھا۔ کون ہو تم لوگ اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ آج ہی اسے ہوش آیا تھا اور وہ اٹھتے ساتھ ہی پھر سے چیخنے چلانے لگی۔ اس کمرے میں ایک گارڈ بھی موجود تھا جو اس کی نگرانی پر رکھا گیا تھا، مگر اسے یوں چیختا چلاتا دیکھ کر اس کی طرف آیا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیا، تو وہ بیچاری چپ کر کے بیٹھ گئی۔ اچانک سے ہر طرف سے گولیوں کی آوازیں آنے لگی، تو وہ گارڈ اپنی گن اٹھا کر باہر کی طرف دوڑ گیا۔ زویا بہت زیادہ ڈر گئی تھی، کیونکہ گولیوں کی آواز اب بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور زویا سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ شاہ زین ہاتھ میں گن پکڑے اسی کی طرف آ رہا تھا۔ اب وہ جلدی سے اس کی رسیاں کھولنے لگا، کیونکہ ابھی تک سبھی مجرم گرفتار نہ ہوئے تھے۔ وہ نم آنکھوں سے اسے رسیاں کھولتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ ہر وقت ہی اس کے بارے میں غلط گمان رکھتی، مگر اب اس کے سارے گمان ہی غلط ہو گئے تھے۔ وہ اب اس کی رسیاں کھول چکا تھا اور زویا کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لانے لگا۔ زویا نم آنکھوں سے اس کے ساتھ چلتی ہی جا رہی تھی۔ اس بار اس نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش نہ کی، کیونکہ وہ اس کا محسن تھا۔ پھر وہ اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر اس کے گھر کی طرف لانے لگا۔ زویا سارا راستہ ہی چپ رہی اور شاہ زین نے بھی کوئی بات نہ کی۔ ایک لمبی مسافت کے بعد وہ زویا کے گھر کے باہر کھڑے تھے۔ اس وقت زویا حیران رہ گئی۔ جب وہ اتر کر اس کے گھر کے اندر چلا گیا تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے آ گئی۔ جیسے ہی وہ گھر کے اندر گئے تو اس کی ماں نے اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ اپنی بیٹی کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور پھر شاہ زین کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ ارے نہیں آنٹی، اس میں شکریہ والی کون سی بات ہے، یہ تو میرا فرض تھا، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ پھر 1-2 منٹ رکنے کے بعد وہ ان کے گھر سے باہر نکل آیا۔ اس کے جانے کے بعد زویا کی ماں نے اسے ساری حقیقت بتا دی کہ اسے اس کے بزنس حریف ملک دلاور نے اغوا کروایا تھا، اور پھر کیسے شاہ زین نے اس سارے معاملے کو سنبھالا۔ کچھ دیر تو وہ ماں کے ساتھ باتیں کرتی رہی، مگر پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے رہ رہ کر اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، کیونکہ شاہ زین کے ساتھ ہونے والی پہلی ملاقات میں کہیں نہ کہیں اس کی بھی غلطی تھی، کیونکہ وہ بیچارہ تو غلطی سے ہی اس سے ٹکرایا تھا۔ پھر زویا سب کچھ بھلا کر اپنے کام پر لگ گئی۔ اس واقعے کو بھی ایک ہفتہ گزر گیا
مگر جب وہ دفتر سے واپس آئی تو اپنے گھر میں مرہا اور اس کی ساس کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ گھر آنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ وہ شاہزین کا رشتہ لے کر آئی ہیں، مگر اس کی حیرت اس وقت بڑھ گئی جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی ماں شاہزین کے رشتے کے لیے حامی بھر چکی ہیں۔ اس نے مہمانوں کے سامنے ماں سے کچھ نہ کہا کیونکہ وہ اپنی ماں کو بے عزت نہ کروانا چاہتی تھی۔ میڈم صاحبہ، اب تو تم میری دیورانی بننے والی ہو۔ جاتے وقت مرہا اسے چھیڑنے لگی اور وہ بھی اس کی بات پر مسکرا دی۔ اس بات کی اسے خود بھی سمجھ نہ آ رہی تھی کہ وہ کیوں مسکرا رہی ہے، کیونکہ وہ اپنے دل میں پنپنے والے محبت کے جذبے سے انجان تھی۔ ان کے جانے کے بعد اس نے ماں سے کوئی بات نہ کی اور چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گئی، کیونکہ وہ سوچنے لگی تھی کہ آخر وہ کیا فیصلہ کرے۔ اچانک سے اس کے موبائل پر ایک ان نون نمبر سے میسج آیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ پروپوزل قبول کر لیں گی۔ یہ میسج پڑھ کر تو وہ کھلکھلا اٹھی۔ اس کی محبت اس کا سینہ چیر کر باہر آنے لگی تھی۔ وہ میسج پڑھ کر ہی سمجھ گئی کہ یہ شاہزین کا ہی نمبر ہے۔ یہ غلط فہمی آپ کو کب سے ہونے لگی؟ میسج ٹائپ کر کے اس نے اسی نمبر پر بھیج دیا تو دوسری طرف سے فوراً سے جواب آ گیا، اگر انکار کیا تو پھر سے لاک اپ میں ڈال دوں گا۔ میسج کے ساتھ ساتھ ایک دانت نکالتا ہوا ایموجی بھی تھا۔ میسج پڑھ کر تو زویا کا کہا ہی نکل گیا۔ اب ان دونوں کے درمیان بات چیت نکلی تھی، مگر زویا نے اپنی محبت کا اظہار نہ کیا تھا، کیونکہ وہ لڑکی تھی اور لڑکیاں محبت کا اظہار کرنے میں شرما جاتی ہیں۔ جس طرح آنن فانن ان کا رشتہ طے ہوا تھا، اسی طرح ہی ان کی شادی بھی ہو گئی۔ وہ عروسی جوڑے میں ملبوس شاہزین کے بیڈ پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک سے دروازہ کھلا اور وہ مسکراتے چہرے کے ساتھ اندر آتا دکھائی دیا۔ وہ گولڈن اور وائٹ کلر کی شیروانی میں بالکل ایک شہزادہ لگ رہا تھا۔ اسے اندر آتا دیکھ کر وہ جھکا ہوا سر مزید جھکا گئی۔ شادی مبارک مسز شاہزین خان۔ وہ بغیر ٹائم ضائع کیے ہی اس کے پاس آ بیٹھا اور اب اسے شادی کی مبارکباد دے رہا تھا۔ اس نے زویا کا ہاتھ بھی تھام رکھا تھا۔ شاہزین کی اس حرکت پر وہ مسکرا کر رہ گئی، مگر کوئی جواب نہ دیا۔ زویا، کیا تم اس شادی سے خوش نہیں؟ وہ اب اس سے اس کی خوشی معلوم کر رہا تھا، حالانکہ اب شادی ہو چکی تھی اور وہ جانتا تھا کہ اگر زویا کو اس شادی پر کوئی اعتراض ہوتا تو وہ انکار کر دیتی، کیونکہ وہ کسی سے دبنے والی لڑکی نہ تھی۔ اس کی بات پر زویا نے جھکا ہوا سر اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، جیسے کہہ رہی ہو کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ زویا، تم نہیں جانتی میں نے اس دن کا کتنی شدت سے انتظار کیا ہے۔ اس کی بات پر وہ مسکرا کر رہ گئی، کیونکہ وہ بھی اپنے شوہر سے سچی محبت کرتی تھی۔ اسے مسکراتا دیکھ کر شاہزین کے چہرے پر بھی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا، کیونکہ زیادہ مشکلات کے بغیر ہی اس نے اپنی محبت کو حاصل کر لیا تھا، اور زویا بھی اس جیسا ہم سفر پا کر خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ اب ان کی شادی کو پورے 2 ماہ ہو چکے تھے، مگر ان کی بے قراری تو دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ شاہزین نے اپنی محبت حاصل کر لی تھی اور زویا بھی اس جیسے مرد کو اپنی زندگی میں شامل کر کے ہواؤں میں اڑنے لگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔